بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین حضرات، باکس ٹاک کا پہلا ایپیسوڈ آپ کا ہوسٹ کلیم احمد آزاد حاضر ہے۔ خواتین حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں تمام ایکٹیویٹیز بند ہو چکی ہیں۔ ہمارے اسپورٹس مین گھروں میں ہیں، ہمارے آفیشلز گھروں میں ہیں، اور زندگی کا ہر شعبہ اس وقت لاک ڈاؤن کا شکار ہے۔ اس کی وجہ سے ہم نے ایک پاکستان پروفیشنل باکسنگ کو آگے لے کر بڑھنے کے لیے پاکستان باکسنگ کونسل نے ایک فیصلہ لیا، اور ہم آپ کے لیے یہ پروگرام لے کے آئے جس کا نام ہے باکس ٹاک۔ اس پروگرام میں ہم آپ کے لیے بہت سے نیشنل انٹرنیشنل آفیشلز آپ کے ساتھ لے کے آئیں گے، ہمارے باکسرز آپ کے ساتھ آئیں گے جو اپنی زندگی کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اپنے گزرے ہوئے وقت کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اپنے تجربات اور اپنے تمام تر جو ان کے زندگی کے حالات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ وہ اپنی اسٹرگل بتائیں گے اور بتائیں گے کہ کیسے وہ باکسنگ میں آئے اور کیا کچھ انہوں نے کھویا، کیا کچھ پایا۔ آج کے اس پہلے پروگرام میں ہم ویلکم کہتے ہیں پاکستان باکسنگ کونسل کے پریزیڈنٹ عبدالرشید بلوچ صاحب، جو کہ ہمارے مہمان ہیں، جو پاکستان میں پروفیشنل باکسنگ کے روح رواں ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان جو ہیں ڈاکٹر نعیم احمد آزاد صاحب، جو بائی پروفیشن ایک ریڈیولوجسٹ ہیں اور بائی پیشن ایک بہت زبردست موٹیویشنل ٹرینر ہیں، اور ان کا ایک یہ بھی تعارف کروائیں گے کہ وہ پاکستان باکسنگ کونسل کے پنجاب کے میڈیکل بورڈ کے چیئرمین ہیں۔ جی رشید بھائی، ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام کریم بھائی، کیا خیریت سے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی بہت بہت ہم ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی شکریہ کلیم صاحب، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اس پروگرام میں، اور بڑا اچھا لگے گا۔ ہمارے ساتھ لیجنڈ موجود ہیں یہاں پہ پاکستان پروفیشنل باکسنگ کے حوالے سے، ایک بہت بڑا نام۔ تو عبدالرشید بلوچ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، تو ان سے انٹریکشن بھی ہوگا، اور یہ میرے لیے خوش قسمتی ہے کہ آج ان کے ساتھ ہم یہاں پہ موجود ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کرم شکر، سب خیریت ہے۔ رشید بھائی، پہلا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا، ہمارے بچے آج کل کرکٹ کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں۔ باکسنگ ایک بہت بنسبت کرکٹ کے مشکل گیم ہے، بہت ٹف گیم ہے۔ تو آپ کس طرح باکسنگ میں آئے؟ باکسنگ میں آنے کے لیے آپ کو کیا انسپریشن تھی آپ کے لیے جو آپ باکسنگ میں آئے؟ وہ میری پیدائش حیدرآباد کی ہے، تو وہاں پر میں کام کرتا تھا، اور ایک دوست تھا برابر کی دکانوں میں، ایک میکینک تھا محمد علی جس کا نام تھا، اور اس نے ایک دن مجھے کہا کہ میری فائٹ ہے باکسنگ، اور مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے کہا یہ تو شاید باہر ممالک میں ہوتی ہے، یہاں کیسی باکسنگ؟ اس نے کہا یہاں پہ بھی فائٹیں ہوتی ہیں۔ تو وہ مجھے ساتھ اپنے لے گیا، اور پکا قلعہ ایک جگہ ہے وہاں پر وہ فائٹ تھی، وہ میں نے دیکھی۔ تو اس کے بعد میں نے کہا کہ یار مجھے بھی باکسنگ کھیلنی ہے۔ اس کے بعد سے پھر ہم نے ٹریننگ شروع کی۔ استاد اللہ بخش تھے وہاں پہ، مرحوم، اللہ انہیں جنت نصیب کرے۔ ان کے پاس کوئی کلب نہیں تھا، تو وہ اپنے بیٹے کو گھر میں ہی ٹریننگ کراتے تھے۔ میں ساتھ میں جو ہے باہر کہیں چلتے پھرتے یا کسی اور کلب میں لے جا کے مجھے ٹریننگ ہو جاتی تھی۔ وہاں سے میں نے باکسنگ شروع کی، اور والد صاحب نے کبھی، گھر والوں نے کبھی مجھے سپورٹ نہیں کیا، کیونکہ والد صاحب اور امی ابو دونوں ہی اس بات پر ناراض تھے۔ وہ کہتے تھے پڑھو، یہ باکسنگ کھیل، اور میں نے چھپائے رکھا ان سے، کافی سال میں نے بتایا نہیں تھا انہیں۔ اینی وے وہ پھر وہاں سے کھیلتے کھیلتے ہم لوگ کوئٹہ موو ہو گئے، اور 90 میں، اینڈ آف 1990 ہم موو ہو گئے کوئٹہ، اور وہاں پر استاد عطا محمد کاکڑ صاحب کے ساتھ میں نے ٹریننگ شروع کی، اور انہوں نے کافی محنت کی میرے ساتھ۔ اللہ انہیں عزت دے، زندگی دے، صحت دے۔ کافی محنتی استاد ہیں اور موٹیویٹڈ ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے مائنڈ سائنسز کے بارے میں نے کافی آپ کے لیکچر دیکھے ہیں، اس کے علاوہ آپ نے وننگ سائیکالوجی پہ کافی زیادہ آپ نے لیکچرز دیے ہیں۔ تو باکسر ایک کمبیٹ سپورٹس ہے باکسنگ جو ہے، تو ایک باکسر کے لیے آپ وننگ سائیکالوجی پہ کیا کہنا پسند کریں گے؟ جی
یہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں، ونر جو ہوتے ہیں دنیا میں، ان کی نفسیات کو اسٹڈی کیا گیا ہے. ان کی نفسیات دوسرے لوگوں سے مختلف ہوتی ہے. جس طرح کہ آپ جانتے ہوں گے کہ کامیاب لوگ دنیا میں تقریباً 3 سے 5% تک ہوتے ہیں. جو پیک پرفارمرز ہوتے ہیں، جو ٹاپ کے اچیورز ہوتے ہیں، ان کی تعداد 3 سے 5%، بلکہ اس سے بھی کم ہوتی ہے. تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی نفسیات کو اسٹڈی کیا ہے ڈاکٹر ڈینس وٹلی نے. انہوں نے اپنی کتاب لکھی دا وننگ سائیکالوجی. اس میں جو پوائنٹس انہوں نے ڈسکس کیے ہوئے ہیں، وہ جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ان میں سے 10 میں سے 7 پوائنٹس کا تعلق ہماری اپنی ذات سے ہے. اور یہ بات ہمیں کبھی نہیں بتائی گئی اسکولوں میں، کالجوں میں، تعلیم کے دوران. ہمیں نہیں پتا ہوتا. ہم باہر کے حالات کو دیکھ رہے ہیں، انوائرمنٹ کو دیکھ رہے ہیں، ماحول کو دیکھ رہے ہیں، ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، جس کا رول صرف 30% ہے. اصل چیز ہے جو ہماری خودی ہے، جو ایک علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے. اپنی خودی کے مختلف ڈائمنشنز ہیں. سیلف اویئرنیس ہے، سیلف ڈٹرمنیشن ہے، سیلف موٹیویشن ہے، سیلف اسیسمنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ زیادہ چیزیں اس کی انر جو آپ کا کنگڈم ہے اس کے اوپر کاؤنٹ کرتی ہیں، جس پہ ہم بہت کم کام کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اس میں بڑی ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ. پورا اس پہ پروگرام ہو سکتا ہے وننگ سائیکالوجی پہ 1.5 گھنٹے کا میرا لیکچر ہے. تو یہ چیزیں سیکھنا اسپورٹس مین کے لیے بہت ضروری ہے. ہمارے باکسر جب وہ جیت سے آشنا ہوں گے، وننگ سائیکالوجی کو جانتے ہوں گے، جب ان کا مائنڈ سیٹ بہت مضبوط ہوگا، مینٹلی ٹف ہوں گے، تو مجھے اس بات کی امید ہے جتنا ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے، جو ابھی یہ پاکستان باکسنگ کونسل کے پلیٹ فارم پہ جتنے میچز ہوئے ہیں، میں ان میں پارٹیسپیٹ کرتا رہا ہوں، دیکھتا رہا ہوں. جتنی رشید بلوچ صاحب نے محنت کی ہے، اور بچوں کو کہاں سے ایلیمنٹری لیول سے اٹھا کے ورلڈ رینکنگ کے اندر لے کے ہیں، جو بڑے لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ عام لوگوں کو ایکسٹرا آرڈینری بنا دیں. تو اس پہ جب ہم یہ مائنڈ سائنس کا تڑکا لگائیں گے، جب اس میں انہیں مینٹلی ٹف کریں گے، انہیں وننگ سائیکالوجی سکھائیں گے، انہیں سکسیس سکھائیں گے، انہیں موٹیویشن سکھائیں گے، تو وہ جتنا ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس یہ انبیٹیبل ہو جائیں گے ہمارے بچے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ اس پہ کام کریں گے ہم. اچھا رشید بھائی، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ جو آپ نے سفر کیا ہے ابتدائی وہاں سے ایلیمنٹری لیول سے اٹھ کے آپ نے اولمپکس میں جا کے ملک کو ریپرزینٹ کیا، اپنے ملک کا جھنڈا اٹھایا، اور اس کے بعد وہاں پہ آپ نے اپنے اس کا سفر کو ختم نہیں کیا. آپ نے بچوں کا ہاتھ پکڑا، انہیں ہاتھ پکڑ کے ساتھ چلتے ہوئے انہیں ورلڈ رینکنگ تک لے کے آئے ہیں. اور آپ کے کچھ اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ان میں پوٹینشیل ہے. جب ان کی ہم پراپر ٹریننگ کریں گے تو بہت آگے جا سکتے ہیں. اس سارے سفر میں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کوئی بھی بڑا کام بغیر پرابلمز کے نہیں ہوتا. کچھ آپ بتانا پسند کریں گے کہ اس سفر میں آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، ان پہ کیسے اوور کم کیا آپ نے، اور آپ کی ایکسپیکٹیشن گورنمنٹ کے ساتھ کیا ہیں، کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کس قسم کی آپ کو سپورٹ کرے تو آپ یہ پروفیشنل باکسنگ کو بہت آگے لے جا سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، یہ اچھا سوال کیا آپ نے. ہمارے پاس جس طرح کا ٹیلنٹ ہے اور کچھ سیکھنے کے بعد مزید یہ بہتر ہو جائے گا، بہت بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. ہماری پرابلم جو پاکستان میں ہمیں جو ہو رہا ہے اس وقت، وہ یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان میں ہمارے پاس باکسنگ رنگ نہیں ہے. میں جب نیوزی لینڈ سے آیا پاکستان تو میں نے یہ ایک رنگ بنوایا جس پہ اراؤنڈ 10 لاکھ جو ہے نا وہ اس پہ خرچہ آیا. یہ رنگ بنا اور اس پر ایک فائٹ بھی ہوئی، بڑی اچھی فائٹ ہوئی. شکر ہے اللہ کا، بہت اچھا رنگ بن گیا انٹرنیشنل لیول کا. تو اب ہمارے پاس رنگ نہیں ہے پورے پاکستان میں. ہمیں جو رنگ کا پرابلم ہوتا ہے، اگر فیوچر میں میری کوشش ہوگی کہ ہم ہماری ٹیمیں، ہمارے لوگ، ہمارے آفیشلز ملاقات کریں اپنے منسٹرز کے ساتھ، اور ہمیں کم از کم جو ہے رنگ دیے جائیں. اور اگر رنگ نہیں بھی دیے جاتے تو ایٹ لیسٹ ہمیں جو ہے وہ رنگ استعمال کرنے کی اجازت دی جائے جو پاکستان میں ہیں. پوری دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے کہ ایمیچر کے رنگ اور پروفیشنل کے ان میں کوئی اتنا پرابلم نہیں ہوتا ہے، رنگ استعمال ہوتے ہیں. تو ابھی بہت سی چیزیں ہمیں سیکھنی ہیں اور کام بھی کرنا ان پر انشاءاللہ تعالی. یہ ہے ایک تو یہ
یہ ہونا چاہیے فنڈنگ وغیرہ کا مسئلہ ہے کہ ہمارے پروموٹرز آگے آئیں, بزنس مین آگے آئیں, کیونکہ ایک دنیا کا کامبیٹ اسپورٹس میں سب سے زیادہ کھیلا جانے والا اور سب سے مہنگا ترین گیم جو ہے کامبیٹ اسپورٹس کا وہ پروفیشنل باکسنگ ہے. اب ایک ریسنٹلی جو ہے ہمارا پاکستان نیشنل ٹائٹل جو ہے وہ ورلڈ کی پروفیشنل باکسنگ کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس پر وہ اپڈیٹ ہوا ہے, اور یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. کمیشن جو ہے بہت سے ممالک میں آپ دیکھیں گے کمیشن ہی نہیں ہے, اور اس پر ہماری کمیشن ایکسیپٹ ہو گئی ہے پوری دنیا میں اور ریکگنائز ہوگا یہ نیشنل ٹائٹل. میری یہ بڑی جو ہے نا اس پر کام ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. اس پر مجھے کام کرنا ہے کہ کل جب ہمارا کوئی نیشنل ہیرو جب نیشنل ٹائٹل جیتتا ہے تو وہ ورلڈ کی ایک اچھی رینکنگ اس کو ملے اس ٹائٹل جیتنے پر, اور یہ اس کے لیے اعزاز ہو. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس پر بھی کام ہو رہا ہے. یہ لاک ڈاؤن کا جو چل رہا ہے ٹائم, یہ اس میں جو ہے ہماری ٹیم کام کر رہی ہے. میں خود اس میں جو ہے نا اس کو دیکھ بھی رہا ہوں, مانیٹر کر رہا ہوں اس کو ان شاء اللہ تعالیٰ, کہ ہم جو ہیں جو کچھ سکھا سکتے ہیں اپنی ٹیم کو, جس چیزوں پر ہم ڈسکس کر سکتے ہیں اس پر کام کر رہے ہیں, اور کس طرح جو ہے بہتری لائی جائے ہماری باکسرز کے لیے, ہمارے آفیشلز کے لیے, ہمارے اپنے لیے کس طرح بہتری لائی جائے اس کمیشن میں جو کام اس میں. اور میں اس آپ کے توسط سے یہ پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ ہمارے جو دوست ہیں شاید ہماری ان تک رسائی نہ ہو سکی ہو تو وہ آگے آئیں, بالکل آگے آئیں. اگر وہ یہ نہ سمجھیں کہ نظر انداز کیا جا رہا ہے ان کو, آئیں آگے کانٹیکٹ کریں, رابطہ کریں, کیونکہ انسان بھول جاتا ہے بہت سی چیزیں. پھر اسپیشلی جب آپ باکسر ہوں تو آپ کو مکے اتنے لگے ہوتے ہیں کہ آپ بہت سی چیزیں بھول جاتے ہیں. رشید بھائی, اس باکسنگ میں مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کس کس نے سپورٹ کیا, کیسی سپورٹ رہی ہے آپ کے لیے جو آپ کو اس مقام تک لے کے گئی کہ آپ ماشاءاللہ پاکستان کو آپ نے ریپرزینٹ کیا, آپ اولمپئن بنے, پاکستان ٹیم کے کیپٹن بنے. اولمپئن بننے کے بعد پھر آپ نے آگے پروفیشنل باکسنگ بھی کھیلی, تو کن کی سپورٹ آپ کو حاصل تھی جس نے آپ کو اتنا موٹیویٹ کیا کہ آپ اس لیول تک آ سکیں؟ میری باکسنگ کی جو شروعات سے لے کر اب تک مجھے جو سپورٹ ہوئی ہے اس میں دو نام لینا جو ہے نا بہت ضروری سمجھوں گا, جن میں میرے بڑے بھائی ہیں شان بھائی, میرے چھوٹے بھائی ہیں خان. ان دونوں نے مجھے جب میں امیچر کھیلتا تھا تب سے لے کر آج تک, جب یہ میں نے باکسنگ کا رنگ بنایا اور یہاں پر ماچ گوٹ میں جب ایک پاکستان کا سب سے بڑا ایونٹ ہوا تو یہاں تک جو ہے انہوں نے مجھے سپورٹ کیا, اور مجھے ہمیشہ ان کا جو ہے میں شکر گزار رہوں گا. میں آئی کانٹ تھینک دیم انف, کیونکہ انہوں نے زندگی کے ہر موڑ پہ مجھے انہوں نے اپنا میرے ساتھ کھڑے رہے, میرا ساتھ دیا. میں ان کا جو ہے دلی طور پر بہت مشکور ہوں, اور مجھے نہیں پتہ کہ میں ان کے احسانات کس طرح اتاروں گا. تو یہ میرے لیے ایک گفٹ ہے کہ میرے پاس خان اور شان بھائی جیسے بھائی ہیں, اور دوستوں کی بھی مہربانیاں جن سے میں چاہوں گا کہ مجھ سے رابطہ کریں اور ہم جو ہے نا مل کر آگے اگر میں ان کو کوئی سپورٹ کر سکوں یا ان کو اس باکسنگ کھیل کے تھرو ہم لوگ کچھ کر سکیں تو میں اس کے لیے بالکل حاضر ہوں. رشید بھائی, جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ آپ نے پاکستان کو اولمپکس میں ریپرزینٹ کیا, اس کے بعد پاکستان کی ٹیم کے آپ کیپٹن رہے, اس کے بعد سننے میں آیا تھا کہ آپ نیوزی لینڈ چلے گئے. تو نیوزی لینڈ جا کے آپ نے باکسنگ کو کس طرح کنٹینیو کیا, آپ کیا کچھ کرتے رہے وہاں پہ باکسنگ کے حوالے سے؟ نیوزی لینڈ میں مجھے کچھ فائٹیں کھیلنے کا موقع ملا, اور اس کے بعد پھر میں وہاں چند فائٹیں میں نے وہاں بھی کھیلی پروفیشنل کی, اور کوچنگ وغیرہ بھی ساتھ کرا رہا تھا میں. رنگ سائڈ ایک باکسنگ کا بڑا جم ہے, وہاں پر میں کوچنگ بھی کراتا رہا. اور اسی دوران مجھے پتہ تھا کہ پاکستان میں جو ہے وہ پروفیشنل باکسنگ ہو رہی ہے, جو فیضی صاحب جاوید عاشق کے ساتھ مل کر جو لاہور سے ہیں ان کے ساتھ مل کر وہ پروفیشنل باکسنگ کرا رہے تھے. تو میرا جاوید سے تو کافی پرانا سلام دعا ہے, کافی پرانے دوست ہیں. تو میری بات ہوئی ان سے اور ہم نے اسی چیز پر ڈسکس کیا کہ اس کو پراپر طریقے سے کرایا جائے اگر کرانا ہی ہے تو پھر ہم نے کچھ ساتھی بلوچستان سے اور پنجاب سے, محمد عاصم جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے, اور رحمان سعید صاحب بلوچستان سے, عبدالحمید صاحب, اور کافی دوست ہیں
جن میں ریفری جج بھی آتے ہیں، وہ سب ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کام کیا. سپورٹ مجھے اس میں ہمیشہ رہی. استاد عطا محمد کاکڑ نے مجھے ہمیشہ دعا دی، سپورٹ کی، جن کا میں بڑا شکر گزار ہوں. آج بھی مجھے دعا دیتے ہیں اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ان کی سرپرستی ہمارے سر پر ہے. اور پھر کچھ مقابلے ہم نے کرائے اور کافی چیزیں سیکھنے کو ملی. ڈاکٹر صاحب، فیلڈ کوئی بھی ہو، انسان اگر مینٹل ٹف ہے تو وہ ہر فیلڈ میں سروائیو کرتا ہے، بلکہ کامیاب ہوتا ہے. تو یہ باکسنگ کا جو گیم ہے یہ تو ہے ہی فزیکل ٹفنس کا گیم ہے. تو مینٹل ٹفنس کے حوالے سے آپ کیا گائیڈ کریں گے ہمارے باکسرز کو کہ مینٹل ٹفنس کتنی میٹر کرتی ہے اس باکسنگ کی فیلڈ میں؟ جی کلیم صاحب، دراصل جو آپ کا مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. کسی بھی سسٹم میں کسی قوم کی کامیابی، کسی ٹیم کی کامیابی، جب تک ان کا مائنڈ سیٹ بہترین نہیں ہوگا، اس وقت تک کامیابی کا حصول، پیک پہ جانا، بیسٹ پرفارمنس، پرفیکشن، یہ چیزیں اٹین نہیں کی جا سکتی، حاصل نہیں کی جا سکتی. مائنڈ سیٹ میں جو عام چیز میں دو چیزیں، دو قسم کا، ایک فکس مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، گروتھ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. اور مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے ہمارے بچپن سے. اور عام طور پہ چونکہ ہمارا ماحول جس قسم کا نیگیٹیوٹی زیادہ ہے، تو لوگ اس آپٹیمل لیول پہ آ ہی نہیں پاتے بہت سارے. تو یہی چیز بعد میں جا کے ان کے پروفیشنل کیریئر کے اندر رکاوٹیں پیدا کر رہی ہوتی ہے. تو مینٹلی ٹف ہونا، کوئی بھی ٹیم، آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ بہت ہلکی ٹیم ہوتی ہے لیکن وہ مینٹلی ٹف ہونے کی وجہ سے وہ مقابلہ جیت جاتی ہے. اب دیکھیں، جب ٹیم اترتی ہے گراؤنڈ میں کوئی بھی کسی بھی اسپورٹ میں، اب کرکٹ کی لے لیں مثال کے طور پہ، آپ نے دیکھا ہوگا ہماری ٹیم جب کھڑی ہوتی ہے گراؤنڈ کے اندر، ان کی باڈی لینگویج کیا ہوتی ہے. اس کو کمپیئر کریں آپ آسٹریلیا کی ٹیم کے ساتھ، کہ وہ مینٹلی ٹف ہوتے ہیں اور یہ سوچ کے آئے ہوتے ہیں کہ ہم نے جیت کے واپس جانا ہے. کسی بھی پروفیشن میں، کسی بھی چیز میں، خاص طور پہ یہ جو کمبیٹ سپورٹس ہیں، باکسنگ ہے، مارشل آرٹس ہے، اس میں جب تک مینٹلی بہت ساؤنڈ نہیں ہوں گے آپ، تب تک آپ نہیں، جب تک آپ نے یہ سوچا نہیں کہ جی میں نے جیت کے جانا ہے. ڈیفینیٹلی دوسرا باکسر جو آیا وہ بھی یہی سوچ کے آیا ہوگا کہ میں نے جیت کے جانا ہے. ہارنے کے لیے کوئی بھی نہیں آتا. لیکن اس میں یہ ہے کہ اس پہ آپ کا یقین کتنا ہے، اپنی اس بات پہ جو نریشن آپ نے اپنے آپ کو گائیڈ کیا کہ میں جیتنے کے لیے آیا ہوں یہاں پہ، کہ میں اپنے ملک کا جھنڈا جو ہے اس کو بلند کروا کے جاؤں گا. اس میں آپ کی کنوکشن کتنی ہے، آپ کی ڈیپتھ کتنی ہے اس بات میں، آپ کا بلیف کتنا ہے، آپ کی سوچ کتنی مضبوط ہے یہ. اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی جو ٹریننگ ہے وہ تو کاؤنٹ کرتی ہے، دونوں باکسر جتنی ٹریننگ کر کے ہیں تو یہ، لیکن جو اس کا ذہن کا رول ہے وہ بہت زیادہ ہے. اب کچھ نیا کنسیپٹ ایک آیا ہے جس کو کہتے ہیں نیورو موٹر ریہرسل، یعنی کہ ٹریننگ کے دوران میں اس چیز کو انکارپوریٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کی زیادہ ٹریننگ جو ہے وہ مینٹل ٹریننگ ہو. آپ کی بہت اچھی تیاری ہے، آپ کا کانفیڈنس اچھا نہیں ہے، فزیکلی آپ اپنا اپوننٹ سے بہت مضبوط ہیں، رنگ میں جب آپ اترتے ہیں آپ اس سے مرعوب ہو جاتے ہیں، تو آپ نہیں جیت سکتے. آپ کی ایک غلطی کا فائدہ جو اپوننٹ اٹھا لیتا ہے. تو اس میں دنیا میں جو اسٹینڈرڈ چل رہے ہیں اس میں تقریباً 20 تک اس کو لیا جاتا ہے کہ مینٹل ٹریننگ زیادہ ہوتی ہے، اور جو فزیکل ٹریننگ وہ تو ڈیفینیٹلی ہوتی ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. فزیکل ٹریننگ میں دونوں جو اپوننٹس ہوتے ہیں ایک ہی ویٹ کے ہیں باکسر، تو وہ آلموسٹ کم و بیش ایک دوسرے کے قریب قریب ہوں گے. وہاں پہ جو چیز ڈیسائیڈ کرتی ہے اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے، اس کا جو مینٹل ٹفنس ہے وہ کاؤنٹ کرتی ہے. تو ہم انشاءاللہ اس پہ کام کریں گے، مزید اس پہ ڈیٹیل میں پروگرام کریں گے اور اپنے باکسرز کو ہم بتائیں گے کہ آپ نے کس طرح مینٹلی ٹف ہونا ہے. ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے اس کو ٹیون کرنا پڑتا ہے، اس کو چینج کرنا پڑتا ہے. ہر سپورٹس میں کوئی نہ کوئی ایسی یادگار واقعات ہوتے ہیں جو آپ کو یاد رہتے ہیں. اس میں کچھ فنی بھی ہوتے ہیں، کچھ انٹرسٹنگ ہوتے ہیں، کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتے ہیں. آپ کی زندگی میں باکسنگ میں کوئی ایسا واقعہ جو آپ کے لیے بہت زیادہ مسرت کا باعث بنتا ہو؟ جی کلیم بھائی، قصے تو بہت ہیں باکسنگ کے، کیونکہ 1989 میں نے باکسنگ شروع کی تو
تب سے ہی پاکستان میں پہلے گھومتے پھرتے رہے، فائٹیں کھیلتے رہے، کبھی آل پاکستان، کبھی نیشنل، کبھی انٹرنیشنل بھی پاکستان میں ہوئے، وہ بھی کھیلے، باہر سے کافی ٹیمیں آئیں. تو مجھے زیادہ نہیں 2 واقعے شیئر کروں گا کہ جن سے سیکھنے کو بڑا ملا. ہم گئے تھے، پاکستان کی ٹیم گئی تھی KEC کی ٹیم 1995 میں. ہم گئے انڈونیشیا جہاں ہم نے پریزیڈنٹ کپ کھیلا، اور وہاں پر ایک ورلڈ چیمپئن تھا ازبکستان کا، اس سے میری فائٹ ہوئی. استاد علی بخش تھے ہمارے ساتھ، اور KEC کے 6 باکسر تھے. تو میں نے وہ فائٹ کھیلی، اور ازبکستان کے باکسر سے. وہ ورلڈ چیمپئن تھا لڑکا، مجھے نہیں پتا تھا. تو میں اس سے کھیلا فائٹ، اور بڑی اچھی فائٹ ہوئی. تو انور چودھری صاحب، پروفیسر انور چودھری صاحب، جو آئبا کے پریزیڈنٹ رہے 20 سال، وہ انہوں نے مجھے بلایا اور کہتے تھے کہ بہت اچھی فائٹ کی تھی تم نے، یہ لڑکا ورلڈ چیمپئن تھا. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. میں نے کہا شاید مجھے پتہ ہوتا تو شاید میں یہ کھیل نہ پاتا اس طرح. ایسا بھی ہوتا ہے، یا شاید ایسا نہ ہوتا، ہو سکتا ہے. آخر میں ہمارے معزز مہمان گرامی جناب عبدالرشید بلوچ صاحب، ڈاکٹر نعیم احمد رضا صاحب، آپ کا بہت مشکور ہوں، شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، ہمیں ٹائم دیا. ناظرین، آپ کو کیسا لگا آج کا ہمارا پروگرام؟ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ کی فیڈ بیک کا منتظر رہوں گا تاکہ ہم اس میں مزید بہتری لا سکیں. آپ سب کا بہت شکریہ، اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈز ہیں وہ آپ کو اس کا پتہ چلتا رہے. اور اپنا بہت خیال رکھیے. اسٹے ہوم، اسٹے سیف. باکس ٹاک. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.